إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين وهو خير معين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محرمهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. دعاء إمام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. خداوند سبحان کا شکر ہے کہ اس نے ایک اور شب جمعہ اس کی اطاعت کے لیے ہمیں نصیب فرمائی ہے. اور شب جمعہ ایک خاص اہتمام ہے. شب جمعہ چونکہ یہ وہ شب ہے کہ جو ویکلی ریپیٹ ہو رہی ہے، لہٰذا بس اوقات اس کی عظمت کو ہم پوری قوت سے محسوس نہیں کر پاتے. کئی اعمال بھی ہیں اس شب جمعہ میں جس میں سے ہم بعض انجام دے چکے ہیں. ایک اور عمل جو در حقیقت شب جمعہ سے پہلے کا ہے، یعنی عصر جمعرات مغرب سے پہلے متصل خاص حدیث معصوم ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص انداز سے بیان فرمایا 100 مرتبہ اہل بیت اطہار علیہ السلام پر درود بھیجنا. فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد محمد. بظاہر یہ لگتا ہے کہ غور فرمائیے گا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا یہ عمل 100 مرتبہ خاص طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام پر درود گویا اذن دخول ہے یہ شب جمعہ روز جمعہ کے لیے. جب بھی آپ حرم کسی محترم مقام پہ جا رہے ہوں یا کسی محترم زمانے میں جا رہے ہوں تو اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے آپ کو طاہر بنا کر پوری طہارت کے ساتھ اس مقام پر وارد ہو. اچھا، اذن دخول جب ہم حرم امام حسین علیہ السلام میں آپ تشریف لے جائیے تو خاص اذن دخول ہے اللہ اکبر جمیعہ سے جس کا آغاز ہوتا ہے. اور اگر وہ پورا بار بار اس اذن دخول کو تفصیلا نہ بھی پڑھ سکے تب بھی ہر امام معصوم کے لیے تو یہ تو تاکید ہے ہی کہ جب آپ امام معصوم کے حرم تشریف لے جائیے تو یہ کہیے کہ ادخلوا یا اللہ، ادخلوا یا رسول اللہ، ادخلوا یا امیر المومنین. ٹھیک. پھر شیخ عباس قمی لکھتے ہیں، یہ کیونکہ شب جمعہ اس لیے گزارش کر رہا ہوں، شیخ عباس قمی لکھتے ہیں خاص کربلا معلیٰ کے بارے میں جو اور کسی حرم کے لیے نہیں ہے، خاص کربلا معلیٰ کے لیے شیخ عباس قمی نے لکھا کہ اذن دخول پڑھیے اور پھر جب مولا کی جانب سے اذن مل جائے تب تشریف لے جائیے. اب آپ جملے کی گہرائی کو سمجھیے گا. یعنی کیا؟ یعنی مولا کی جانب سے کوئی آواز آنے والی ہے کہ اب اذن ہو گیا تو آ جاؤ، تو کوئی علامت تو ہے نا اس کی کہ جب مولا کی جانب سے اذن مل جائے تب آپ حرم تشریف لے جائیے. پھر فرماتے ہیں کہ علامت الاذن الدموع تسیر من عینیک، کا اذن کی علامت یہ ہے کہ تیری آنکھ سے آنسو بہنے لگے حسین کے حرم سے باہر. کہنا چاہ رہے مل کے سلام علیہ محمد نے فرمایا کہ آنکھیں نم ہو جائے، ابھی حرم میں داخل نہیں ہوئے، حرم سے باہر آنکھیں نم ہو جائے پھر تشریف لے جائیے حرم.
یہ علامت اس بات کی کہ سید الشہداء ہے، اس نے دخول اللہ فرما دیا ہے۔ اور اسی ترتیب کے اعتبار سے ملاحظہ فرمائیے گا کہ ہم عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ مغرب سے پہلے جو مومن کر سکتے ہیں وہ ضرور سے انجام دیجیے۔ این ممکن ہے کہ آپ واپس تشریف لا رہے ہو اپنی جاب سے، آپ ٹرین میں ہو کسی میں، آپ 100 مرتبہ ضرور درود بھیجیے مغرب کی نماز سے پہلے تک ممکن ہو سکے، عصر جمعرات، تاکہ پھر جب ہم پاک و پاکیزہ ہو کر، اچھا یہ مولا اس کی مصلحت جانتے کہ انہوں نے کیوں 100 مرتبہ تاکید کی درود بھیجی جائے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ مولانا رضا علیہ السلام کی حدیث ہے اور مستند حدیث ہے، فرمایا کہ اگر کسی کے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ وہ بخشوانے پر قادر ہی نہ ہو، اور پھر آگے تفصیل بیان فرمائی کہ ریت کے ذروں کے برابر ہو، درختوں کے پتوں کے برابر ہو، اور سمندر کے قطروں کے برابر ہو، اور اسے یاد نہ ہو اپنے گناہوں کی تفصیل، اور وہ اس بات پر قادر ہی نہ ہو کہ توبہ کر سکے، تو اسے چاہیے فکثر الصلاۃ لمحمد وآل محمد، کہ وہ محمد اور آل محمد پر کثرت سے درود بھیجے۔ بس اس درود کا صدقہ یہ ہوگا کہ اللہ چاہے اس کے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر اور ریت کے ذروں کے برابر اور سمندر کے قطروں کے برابر ہو، درود کے صدقے میں اللہ انشاءاللہ معاف فرمائے گا۔ یہ حدیث معصوم ہے۔ محمد والے محمد بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لیکن جب آپ ذکر کثرت سے انجام دیتے رہیے، سنتے رہیے ذکر اور کرتے رہیے، خود بخود اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ دل میں محبت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اسی خاطر ہے کہ مجلسوں میں تشریف لائیے اور ادبوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب، اور اپنے بچوں کے سامنے ذکر علی کرتے رہیے، یہ حدیث میں، تاکہ اس محبت اور عشق میں اضافہ ہوتا رہے، خود بخود اس کا کافی نتیجہ ہے۔ یعنی اور اسی خاطر ہے، دیکھیں اب میں تفصیل میں چلا جاؤں تو پھر بہت گنجائش بن سکتی ہے۔ شب جمعہ کی وجہ سے آپ بہت ماشاءاللہ مناسب تعداد میں تشریف فرما، اس لیے چاہتا ہوں کہ ایک نقطہ یہاں آ جائے کہ اس کا معیار کیا ہے، ملاک کیا ہے، لٹمس ٹیسٹ کیا ہے، کہ میں اپنے آپ کو کس مقام پر سمجھوں، کہ کہاں اس وقت اپنے آپ کو چیک کر، خود احتسابی بھی تو ہونی چاہیے نا، سیلف اسسمنٹ ہونی چاہیے۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، سورہ فرقان میں ہے کہ اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم اللہ کے راستے پر چلنے والے بن جاؤ۔ تو اس کا معیار کیا ہے؟ ایک اور معروف آیت جو سورہ شورا کی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جو بچوں کو یاد ہے ماشاءاللہ مجلس امام حسین اسلام کے صدقے میں، اے رسول اجر رسالت کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ قربا سے مودت رکھو، یہ سورہ شورا کی آیت ہے، اور میں ان دونوں آیتوں کو ملا کر نتیجہ پہلے پیش کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں۔ شاید کچھ مجمع ایسا ہو کہ جو اس وقت موجود نہ ہو، مجھے محسوس ہو رہا ہے ایسا، تو میں ایک جملے میں گزارش کر دوں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سورہ شورا کی آیت ہے، اور سورہ فرقان کی آیت ہے قل ما اسألکم علیہ اجرا من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، کہ تم اجر رسالت صرف یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے پہ چلنے والے بنو۔ تو اجر رسالت کیا ہے؟ اجر رسالت در حقیقت اللہ کے راستے پر چلنا ہے، قربہ کی مودت ہے، کیا ہے؟ دیکھیں اگر ایک شے کے بارے میں دو ایکسیپشن ہو جائیں تو یا تو ایک کوئی غلط ہے یا الفاظ مختلف اور بات ایک ہی ہے، کہنا چاہ رہا ہوں ماشاءاللہ۔ یہ تو قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں، ایک آیت اور ایک حدیث نہیں، دونوں قرآن کی آیات ہیں۔ اور ہمارے اجر یعنی اب ایک مثال، تقریباً مجمع پہنچ گیا لیکن اور بھی سب شریک سفر ہو جائیں۔ جناب آج میں مجلس میں صرف ایک جگہ گیا، کہیں نہیں گیا سوائے ایک جگہ کے، پنجتن سوسائٹی وکٹوریا، یہ جملہ ٹھیک ہے، بذات خود فی نفسی درست ہے، لیکن اگر اگلے ہی لمحے آپ یہ کہیے کہ آج میں مجلس میں کہیں نہیں گیا اور مثلا سوائے ایک جگہ کے اور الاسر امام بارگاہ نہیں، تو یہ یا تو پہلا جملہ یا دوسرا جملہ، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، تو اگر ایک شے کے بارے میں ایک ہی وقت میں دو استثناء آپ کیجیے گا تو منطقی اعتبار سے یہ ٹھیک نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کوئی ایسی صورتحال ہو کہ پہلا استثناء دوسرا استثناء، ایگزمپشن، وہ دونوں ایک ہی ہیں لیکن آپ نے لفظ بدل دیے ہیں۔ آج شب جمعہ مجلس میں کہیں نہیں گیا سوائے پنجتن امام بارگاہ کے، اور آج مجلس میں شب جمعہ کہیں نہیں گیا سوائے ایک اس امام بارگاہ کے جو سینٹ آلبنس میں، یہ دونوں ٹھیک ہے؟ اچھا یہ لفظ کیوں بدلے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ جیسے پوری تفصیل نہیں پتا تو تفصیل بتا جائے، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں آج کے بعد پہنچ سکتے بات پہنچ رہے ایک مل کے سلوات
فرض کیجئے کہ آپ نے ایک جگہ کا نام لیا, ایک شخص کا نام لیا, جب استثناء کی ایگزم کیا, ہو سکتا ہے کہ جو مخاطب ہے اس کے بارے میں پورا علم نہ ہو, تو آپ نے پھر وہی جملہ کہا لیکن لفظ بدل کر کہا تاکہ پتہ چل جائے کہ مثلا امام باقر کہاں بات ہے. اور ہمارے یعنی کبھی یہ کام کرتے ہیں, جگہ کا نام لیتے ہیں, کبھی ایک شہر کا نام لیتے ہیں, پھر آگے تفصیل دے دیتے ہیں. سورہ فرقان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. تم اجر رسالت ادا کر ہی نہیں سکتے مگر اس وقت تک جب تک تم اس کی سبیل پر چلنے والے بن جاؤ. الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا, رب کی سبیل پر چلنے والے بن جاؤ. پر جگہ رب کی سبیل, یہ بھی کہہ رہے رب کی سبیل, وہ بھی کہہ رہے رب کی سبیل, یہ بھی کہہ رہے رب کی سبیل کا فکر نہ کرو. ہر ایک تمہیں اپنی طرف اللہ ہی کے نام پہ بلا رہا ہے, لیکن اصل سبیل خدا کیا ہے؟ ایک جگہ استثناء کیا, دوسری جگہ تفصیل بھی ہوگا. قل ما اسألکم علیہ اجرا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اجر رسالت ہے ہی نہیں سوائے اس کے قربا کے راستے پر چلنے والے, قربا کی محبت کرنے والے بن جاؤ. یعنی دو آیتوں سے نتیجہ کیا نکلا؟ دو آیتوں سے نتیجہ نکلا کہ اہل بیت کی محبت اللہ کے راستے کے بغیر مل نہیں سکتی, اور اللہ کا راستہ قربا کی محبت کے بغیر حاصل نہیں سکتا. یعنی یہ دونوں راستے میں منظوم ہے. اور اس کا لٹمس ٹیسٹ کیا, یعنی معیار کیا ہے, کہ اس پہ گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ذہن میں رکھیے گا, اسے جا کے دیکھیے گا, تھوڑی ڈیٹیل آیت ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ اس کا معیار کیا ہے کہ تم رسول اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو. فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم, اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے دل میں تمہارے ماں باپ کے لیے اور تمہارے بچوں کے لیے اور تمہارے بہن بھائیوں کے لیے و عشیرتکم اور تمہاری کمیونٹی کے لیے اور تمہاری فیملی کے لیے زیادہ محبت ہے, ٹھیک ہے, زیادہ محبت ہے کس سے زیادہ؟ من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ, اللہ سے زیادہ, اس کے رسول سے زیادہ, اور ان کے راستے میں جہاد سے زیادہ. فتربصوا, تو پھر انتظار کرو, اللہ کا امر ہو کر رہے گا, انتظار کرو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ فاسقوں کی ہدایت نہیں کیا کرتا. سب سے بڑھ کر تو یہی سمجھ میں آ جائے گا کہ جب رسول پہ کوئی مشکل وقت آ جائے تو میدان جنگ میں کون نکال رہتا ہے, کون موجود آ جائے گا. سب سے پہلے تو یہی جی. تو معیار یہ ہے کہ خود سے زیادہ, اپنے ماں باپ سے زیادہ, بچوں سے زیادہ, اپنی فیملی سے زیادہ. آگے یہ بھی جملہ ہے وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا, اس بزنس سے زیادہ جس میں تمہیں نقصان کا خوف ہے. تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا, ہاں, جس میں تمہیں نقصان کا, اس سے بھی زیادہ کیا تمہیں عزیز ہے یا نہیں اللہ اس کے رسول کی محبت. اب اس میں آپ پوری زندگی سمجھ جاتی ہے ایک مومن کی, ٹھیک ہے. اور ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, دیکھیں ماں باپ کا کتنا احترام ہے. قرآن میں 5 مقامات اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ جو حدیث پیش کرنے لگا ہوں کہیں مسکنسپشن کو کریٹ نہ ہو جائے. کم سے کم تقریباً 5 مقام ایسے ہیں جہاں اللہ نے اپنی وحدانیت کے ساتھ, اپنی عبادت کے ساتھ والدین پر احسان کا ذکر کیا ہے. وبالوالدین احسانا, 5 تقریباً مقام ایسے ہیں, اس پہ میں گفتگو کر چکا ہوں, 5 آیتیں سنا بھی چکا ہوں, ایسا نہیں دہراؤں گا اسے. اس قدر اہتمام ہے. 5ویں امام کے لیے ایک مرتبہ ایک جگہ دعوت دی گئی انہیں. حضرت ابو طالب کی وصیتوں میں سے اگر کوئی مومن تمہیں دعوت دے تو تکلف نہ کرو بلکہ قبول کر لو. حضرت ابو طالب السلام کی وصیتوں میں سے, اس شرط پر کہ آپ کو یہ جانتے ہو کہ آپ وہ خلوص سے دعوت دے رہا ہے, وہ خود تکلف نہیں کر رہا ہے. تو اگر کوئی آخر خلوص سے آپ سے دعوت دے رہا ہے حضرت ابو طالب السلام کی وصیتوں میں سے, میں قبول کر لوں اسے. اور باتوں میں یعنی تکلفن کہنا بھی مناسب نہیں ہے. جب دعوت ہے تو پھر صحیح طرح سے کہیے, اور نہیں ہے تو بنا کہیے, ختم ہو گئی بات. تو یہ آداب میں سے, سنت میں سے. امام باقر علیہ السلام ایک مومن تھے, ان کے صحابی تھے, بظاہر دعوت دی, مولانا نے قبول نہیں کی. تو صاحب نے سوال کیا کہ اے مولا آپ نے اس کی دعوت قبول کیوں نہیں کی, یہ تو سنت مومن ہے. فرمایا کہ یہ آپ کے والدین ہیں, والدین سے عقد شدہ ہے یہ,
اس قابل نہیں کہ حجت خدا اس کے گھر پہ جائے. اللہ اکبر. اچھا جیسے ہی امام اسلام نے فرمایا, کہا کہ مولا اس کے والدین کا تو انتقال ہو گیا ہے. کہا کہ مرنے کے بعد آنکھ ہوا ہے. ہاں یعنی یہ بھی امکان ہے. اور پھر امام علیہ السلام نے 5 حقوق بیان فرمایا, تقریباً 5, کہ اگر والدین گزر جائیں تب بھی کیا حق رہتا ہے ان کا, اور اولاد پر کیا فرض رہتا ہے. کہ فرمایا کہ ان کے لیے کار خیر انجام دو, مثلا اس میں سے یہ ان کی نیت سے صدقہ دو, اگر ممکن ہے تو ان کی قبر پہ جاؤ. اور فرمایا کہ اگر ان کے دوست احبا زندہ ہیں تو ان کے ساتھ نیکی اور احسان کرو, والدین کے دوست. اب اور ہمارے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والد صاحب جو ہے ان کا انتقال ہو گیا, لیکن مثلا فیملی میں, کمیونٹی میں والد صاحب کسی ایک شخص سے بہت کلوز تھے, ہو سکتا ہے اپنے بھائی سے کلوز ہوں, بہت ہو سکتا ہے کسی دوست سے قریب ہوں, کسی کزن سے قریب ہوں. فرمایا کہ والدین کے حقوق میں سے ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے قریبی ترین دوست, اگر ایک سے زیادہ ہے تو 2-3, ان کے ہاں جاؤ اور ان کے ساتھ احسان کرو, جس سے تمہارے ماں باپ کی روح خوش ہوگی. اللہ اکبر. یعنی ماں باپ کا اتنا بڑا مقام. اب آپ سوچیے, اب اس پہ کتنی تقریریں ہو سکتی ہیں, اور آپ سن بھی چکے ہیں پہلے, ٹھیک ہے, اس پہ تو اشرے ہو سکتے ہیں. اس پہ تو یہ ساری عظمتوں کے بعد اب اس حدیث کو سنیے گا. اور حدیث کہاں سے سنا رہا ہوں؟ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام سے. ایک تفسیر کے جو منسوب ہے امام حسن عسکری, مل کے صلوات دیجیے گا. کاش یہ حدیث جس طرح سنانا چاہتا ہوں پہنچ سکے, کاش. اور حدیث بھی ہے سیدہ کونین سلام اللہ علیہ سے, مدنی کے بعد عورتوں جی. میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ میں پوری توانائی سے بات کروں, اگرچہ کہ اب تک میں اس پوری طبیعت پہ بحال نہیں کر سکا, کہ انشاءاللہ پھر اگلی گفتگو ہوئی تو پھر اور انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. کہ سیدہ کونین سلام اللہ علیہ نے مدینہ کی عورتوں سے فرمایا کہ ارضی ابوی دینک محمدن وعلیا بسخط ابوی نسبک ولا ترضی ابوی نسبک بسخط ابوی دینک. پہلا جملہ فرمایا ارضی ابوی دینک محمدن وعلیا, اپنے دینی باپ محمد اور علی کو راضی رکھنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے سخط ابوی نسب کا, چاہے اس راضی رکھنے کی وجہ سے تیرے نسبی ماں باپ اس سے ناراض ہو جائے. والدین کا مقام احترام, لیکن اگر کوئی ایسا حکم دے رہے جس سے محمد علی راضی نہیں ہے, کہا نہیں عرض ابوی دین کا. ہوتا ہے کبھی ماں باپ ایسا حکم دے دیتے ہیں جو خلاف شریعت ہے. 5ویں امام کی بھی حدیث ہے. یعنی ظاہر ہے کہ ہم نہ کسی پہ کوئی ٹون کرنے کے قائل ہیں, نہ یہ کہ یہاں پہ کوئی اس قسم کی بات ہوتی ہے, لیکن علی کے معاملے میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اس لیے امیر المومنین کے محب سے محبت رکھو. کن محبا لمحب آل محمد وان کان فاسقا زانیا وابغض لمبغض محمد وآل محمد وان کان صواما قواما. 5ویں امام کی حدیث ہے کہ محمد وآل محمد کے محب سے محبت رکھنا, چاہے تجھے بظاہر گناہگار نظر آ رہا ہے. وان کان, اب آگے میں پھر دوبارہ نہیں پڑھوں گا اسے, چاہے تجھے بظاہر گناہگار نظر آ رہا ہے لیکن اس کے دل میں جو عشق ہے اس خاطر احترام رکھنا اس کا. اور اگر کوئی بغض رکھ کے آیا ہوا ہے تو بھی اس سے اپنے دل میں اسی طرح سے رکھنا. وان کان قواما صواما, چاہے بڑا قیام کرنے والا اور بڑا روزے دار ہی کیوں نہ ہو. یہ امام نے بیان. بس اوقات ہم کچھ چیزوں کو دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہیں. اصل بات یہ کہ پہلے اس ولایت اور سرپرستی کو بھی قبول کرتا ہے. اب دیکھیے ہر چیز مجلس میں وضاحت کا موقع نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ کسی تک کوئی بات کسی طریقے سے پہنچے, کسی طرح پہنچے, ٹھیک ہے. لیکن الحمدللہ جو ہدایت کے متلاشی ہو, اور یہ خاص وجہ سے میں جملہ عرض کر رہا ہوں, جو ہدایت کے متلاشی ہو, کبھی ایک لمحہ اور ایک جملہ بھی کافی ہوتا ہے دل اور زندگی کو بدل دینے کے لیے. یہ ہے جی. تو فرمایا کہ راضی رکھنا اپنے دینی والدین کو, یعنی محمد علی کو. حدیث میں ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا راضی بے سخط ابوی نسب کا,
کوئی ایسا معاملہ آ جائے جس میں ماں باپ ناراض ہو رہے ہیں، لیکن وہ اس لیے ناراض ہو رہے ہیں کہ تم شریعت کے مطابق عمل کر رہے ہو، وہ اس لیے ناراض ہو رہے ہیں کہ تم انہیں راضی رکھ رہے ہو. فرمایا لا ترض ابوئے نسبک بسخط ابوئے دینک، لیکن خبردار اپنے دینی ماں باپ کو، اپنے دینی والدین محمد علی کو ناراض کرتے ہوئے اپنے نسبی ماں باپ کو راضی نہ رکھنا. اگر وہ راضی اس لیے ہو رہے ہیں کہ تم وہاں ناراض کر رہے ہو. ٹھیک، کیوں؟ وجہ، یہ وجہ عجیب ہے، اور انشاءاللہ اگر وجہ پہنچ گئی تو پھر ہم ساتھ کہیں اور سفر کریں گے. فرمایا کہ لأن ابوئے نسبک ان سخطا ارضیاہما محمد وعلی بثواب جزء من الف طاعت من عباداتہما. اگر تمہارے نسبی ماں باپ یعنی بایولوجیکل پیرنٹس تم سے ناراض ہیں تو ارضیاہما محمد وعلی، قیامت کے دن محمد اور علی راضی کر لیں گے انہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی خاطر کیا ہے نا، کیسے راضی کر کا فکر نہیں کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ تمہارے نسبی ماں باپ کو راضی کر لیں گے تم سے میدان قیامت میں. کیسے راضی کریں گے؟ کیسے راضی کریں گے؟ بثواب جزء من الف عبادت من طاعتہما. فرمایا ایگزیکٹ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، ایگزیکٹ لفظی ترجمہ کا. راضی کیسے کریں گے محمد علی تمہارے نسبی ماں باپ کو راضی کیسے کریں گے تم سے؟ کہ اپنی عبادت کے ایک لمحے کے ایک لاکھویں جز کے ایک حصے کو لے کر. ایگزیکٹ ترجمہ یہی ہے. پھر سنیے گا، اپنی عبادت کے ایک لمحے من الف تھاؤزنڈ، اپنی عبادت کے ایک لمحے کے ایک لاکھویں حصے کے جز کو لے کر وہ راضی کر لیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ میں آیا؟ ضرورت والی یوم ماشاء خندق کے دن ایک ضربت عباد افضل من عبادت الثقلین، برابر نہیں افضل ہے. یہ ایک لمحہ ہی تو ہے. ایک ضربت میں کتنا وقت لگتا ہے مجھے بتائیے. میتھمیٹیشین کاش بات پہنچ سکے. اللہ جانے علی کا ایک ایک لمحہ کس کس کے ماں باپ کو راضی کرنے کا کام آتا ہے. مل کے سوال دے دو محمد جزاکم اللہ. تو ہاں دوسرا حصہ بھی بیان فرمایا کہ اگر نسبی ماں باپ اس سے ناراض ہیں تو محمد علی انہیں راضی کریں گے، لیکن اگر دینی والدین تجھ سے ناراض ہیں ہے نا، وَإِن سَخِطَ مُحَمَّدٌ وَعَلِيٌّ أَبَوَيْ دِينِكَ، اگر تیرے دینی ماں باپ محمد اور علی تجھ سے ناراض ہے قیامت میں تو نسبی ماں باپ اس قابل نہیں ہوں گے بے شک کہ کچھ دے کر انہیں راضی کر لیں. کیوں؟ فرمایا یہ سیدہ کون صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِأَنَّ عِبَادَةَ أَهْلِ الدُّنْيَا كُلِّهِمْ لا تفی بسخطہما. فرمایا اگر ساری دنیا کی عبادتیں میں کسی کے پاس ہوا ہو جائے اگر علی راضی نہ ہو تو یہ اس سے وفا کر ہی نہیں سکتی. لا تفی فرمایا جی. تو بالکل یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک بے احترامی مراد نہیں ہے. اور یہ ماں باپ کی تو مثال دی ہے، ورنہ اصل تو شاید ماں باپ اتنے گناہ پہ نہ پھنسا جتنا دوست کا مشکل ہے معاملہ. دوست کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دوست کو برا کر لو ایک کام، جبکہ ہم دل میں محسوس کر رہے ہوتے ہیں غلط کام ہے. ٹھیک، جب ماں باپ کے لیے منع فرما دیا تو پھر دوست اس کی اسٹینڈنگ کہاں رہے گی؟ معاملہ ختم ہو گیا. کبھی دوست کے لیے، کبھی لائف پارٹنر کے لیے، کبھی یہی ہوتا ہے نا. مسئلہ زیادہ یہاں پر ہے، انہوں نے شدت سے مثال دے دی تاکہ باقی رشتوں کو خود سمجھ لو. اصل ماں باپ ذہن میں نہ لائیے گا، اصل تو دوسرے رشتے ذہن میں لائیے گا جس کی وجہ سے کبھی نگاہوں کا گناہ ہوتا ہے نہیں. کبھی سماعتوں کیوں؟ اس لیے کہ
اسی خاطر ہے کہ بڑے دوست کی صحبت سے کیا بچو. حدیث معصوم کا جملہ ہے کہ اگر تم جاتے ہو کسی آج کی زبان میں اگر کہوں کہ کسی پرفیوم کی دکان میں چلے جائے, امام نے خوشبو کا استعمال کیا کہ اگر تم جو خوشبو بیچ رہا ہو یعنی سیل کر رہا ہو تو اگر اس سے کچھ نہ بھی لو, امام معصوم نے فرمایا کہ جب باہر نکلو گے تو جسم سے خوشبو آ رہی ہوگی. اگرچہ دوست کی صحبت میں ہو اس جیسے نہ بھی بن جاؤ کہیں نہ کہیں تو اثر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, اس لیے خاص طور پر یہاں پر جن میں سے اکثر ہم ہو سکتا ہے کہ جن کے ماں باپ یہاں ہو ہی نہ, پاکستان انڈیا میں ہو, اصل معاملہ یہاں پر یہ کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے, اور آپ چاہیں نہ چاہیں اگر اٹھنا بیٹھنا زیادہ کسی کے ساتھ ہو چکا ہے کہیں نہ کہیں اس کی عادت اس میں انوالو ہوں گے آپ. خاص طور پر اپنے بچوں کے اعتبار سے بھی خیال کیجیے گا کہ ان کے دوست کون سے بنتے ہیں. اور اسی خاطر ہے کہ ماشاءاللہ یہ جو پی ایس وائی جی میچ نائٹ کا اہتمام کرتی ہے ایوری فرائیڈے نائٹ, اس میں ضروری ہے کہ بچے آئیں چاہے وہ صرف کھیل رہے ہوں یہاں پر, تاکہ جو ان کا تعلق ہے وہ اپنی کمیونٹی کے ہی دوستوں کے ساتھ بنے. انہیں ضرور اس لیے کہ بہرحال ایک بچہ ہے, انسان سوشل اینیمل ہے, اسے دوست بنانے کیا ہی بہتر ہے کہ یہاں پر کم از کم وہ ناشنا تو نہ ہو نعرہ حیدری اور علی کی آوازوں سے. میں تو آئے کہ کیا ہے یہ, تو اس لیے ضروری ہے, تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی پرائرٹیز کو کس طرح سیٹ کرتے ہیں. اور ہاں یہیں سے میں آج جاؤں گا آہستہ آہستہ اختتام پر. اس میں گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا, فرمایا اپنے ماں باپ سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ, اپنے خاندان سے زیادہ, اپنے مال سے زیادہ, اپنے اس بزنس سے زیادہ کہ جس میں نقصان کا خوف ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 24. یعنی یہ کہ وفادار رہیں ہم اور آپ محمد علیہ السلام سے, وفادار رہیں. ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا, ان سے لوئل رہیں ہر معاملے, زندگی کے ہر معاملے میں. ٹھیک ہے, وہ شاید ہوتا ہے کہ یہ بات نہ پہنچی, اس طرح سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. جو نواب لکھنؤ تھے جناب واجد علی شاہ صاحب, جن کے زمانے میں جناب میر انیس علی اللہ مقامہ بھی, مرزا دبیر علی اللہ مقامہ بھی ہیں, تو جناب واجد علی شاہ صاحب کی والدہ محترمہ ملکہ کشور صاحبہ نے اپنے گھر میں مرثیے کی محفل رکھی تھی, اور اس میں بلایا تھا میر انیس کو بھی, مرزا دبیر کو بھی. اب آپ تصور فرمائیے کہ وہ کیا محفل ہوگی. ہاں, یعنی فرض کیجئے کہ ایک دو بڑے بڑے نام ایک جگہ پڑھ رہے ہوں, پی ایس سی میں اناؤنسمنٹ ہو جائے, آج کے اعتبار سے آپ سوچیے. یعنی میں تو فقط مثال دے رہا ہوں, کوئی قابل قیاس ہی نہیں, جہاں مرزا دبیر علی اللہ مقامہ ہو اور میر انیس علیہ رحمہ موجود ہوں. تو ملکہ کشور صاحبہ نے بلایا مرثیے کی محفل میں. تو مرزا دبیر بہرحال ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے ہوتا ہے, تو کیونکہ شاہ کی محفل میں جا رہے تھے تو ایک مخصوص لباس انہوں نے پہنا, دستار بندی وغیرہ کر کے بڑے اہتمام سے تشریف لائے. اور انہوں نے اس سے پہلے کہ مرثیہ اپنا سناتے واجد علی شاہ صاحب کی بھی شان میں کچھ اشعار کہے, اور اس کے بعد مرثیہ سنایا, بڑا اچھا مرثیہ. جناب میر انیس علیہ رحمہ وہ بالکل ایک سادہ سفید کرتا شلوار میں, سادہ سفید ٹوپی پہن کے سادگی کے ساتھ پہنچ گئے. بلکہ جب انہیں دعوت دی گئی تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں مجھے یہ تکلفات نہیں ہوں گے کہ بادشاہوں کے جو دربار کے پروٹوکولز ہوتے ہیں اس طرح سے نہیں ہو سکے گا مجھ سے, میں نہیں جا سکتا محفل میں. تو کہا نہیں جناب آپ جیسے بھی تشریف لے آئیے. تو بالکل ایک سادہ انداز سے, جیسے بالکل سادہ کسی اس طرح تشریف لے گئے. تو بادشاہ کو تو ہوگا, اور انہوں نے آ کے میر دبیر نے واجد علی شاہ صاحب کے لیے شعر کہے اور پھر مرثیہ سنائے. پھر آئے میر انیس علیہ رحمہ. آغاز کہاں سے کیا ہے؟ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے, اس واقعے میں لکھا ہوا تو نہیں, لیکن بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ فی البدی کہا ہے یہ اپنے سلام میں. پہلا شعر فرمایا کہ غیر کی مدح کروں شہ کا ثناخواہ ہو کر. اگلا مجھے سنیے گا. غیر کی مدح کروں, اور بعض احباب نے اسے یوں لکھا ہے تو شاید زیادہ اور وزن کے اعتبار سے صحیح محسوس ہوتا ہے کہ غیر کی مدح کریں شہ کا ثناخواہ ہو کر. غیر کی مدح کریں شہ کا. اچھا یہ بچوں کے لیے گزارش کر دوں ورنہ پھر انہیں پورا دوسرا مثال سمجھ میں نہیں آئے گا. ابھی ہمارے برادر محترم بہت خوبصورت سلام پڑھ رہے تھے. مجرئی, اس میں لفظ آتا ہے مجرئی, ٹھیک ہے, مجرئی خلق میں آنکھوں نے کیا کیا دیکھا. یہ مجرئی کا لفظ ترجمہ کیا اس کا؟ مجرئی کا مطلب ہے کہ جو کہنے والا ہے, جو مرثیہ پڑھ رہا ہے, جو سلام پڑھ رہا ہے. شاعر اپنے آپ کو بھی مجرئی کہتا ہے اور سلام پڑھنے والے کو بھی مجرئی کہتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ پڑھنے والے کے لیے ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. غیر کی مدح کروں
غیر کی مدح کریں شہ کا ثناخواں ہو کر، مجرئی اپنی ہوا کھوئیں سلیماں ہو کر۔ مجرئی اپنی ہوا کھوئیں سلیماں ہو کر، یہ انہوں نے پہلا شعر پڑھا جی بالکل، کہ مجرئی اپنی ہوا کھوئیں سلیماں ہو کر، مکان ہے اس کا ایک، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر ایک شعر اور پڑھا سلام کا، اور اس سے محفل میں کہتے ہیں کہ اتنا گریا ہوا کہ آگے گنجائش نہ بچی، چونکہ شاید اس خلوص کا معیار یہ تھا۔ پھر سنیے گا اسے، کہا کہ غیر کی مدح کریں شہ کا ثناخواں ہو کر، مجرئی اپنی ہوا کھوئیں سلیماں ہو کر، اور زلف اکبر کو جو دیکھا سر نیزہ پرخو کا، زلف اکبر ایک شعر پڑھا انہوں نے بس، زلف اکبر کو جو دیکھا سر نیزہ پرخو، منہ سر کھول دیے ماں نے پریشان۔ سبحان اللہ جی، یہ کہنے والے کے خلوص کا اثر ہوتا ہے، سننے والے کے خلوص کا اثر ہوتا ہے۔ زیادہ کسی تفصیلی ذکر کی ضرورت نہیں رہتی، نام حسین ہی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ زلف اکبر کو جو دیکھا سر نیزہ پرخو، جس سر کو جب غیر مسلم عورتوں نے دیکھا اس کی ماں بندہ، اور حضرت جناب ام لیلہ نے سوال کیا کہ اس کی ماں کے لیے کیوں بد دعا دیتی ہو کہ اس کی ماں زندہ نہ ہو؟ کہ نہیں، بد دعا نہیں دے رہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم سے ضبط نہیں ہو پاتا تو ماں کی نگاہ میں انسان جب نو کے نیزہ پر ماں کیسے ضبط کر سکتی ہے؟ زلف اکبر کو جو دیکھا سر نیزہ پر ہوں، منہ سر کھول دیے ماں نے پریشان ہو کر۔ اور جب مصائب میں پہلے ہی جملے پر نام امام حسین پر، نام شہزادہ علی اکبر پر دل مغموم ہو جائے، گریے کی صدا بلند ہو جائے، تو سمجھ لیجئے کہ خاص عنایت مولا سید الساجدین علیہ السلام ہو چکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھٹے امام کی حدیث ہے، فرمایا کہا جدی اذا ذکرہ الحسین بکا، کہ جیسے ہی حسین کا ذکر میرے جد، چھٹے امام کہہ رہے میرے جد یعنی چوتھے امام مولا زین العابدین کے سامنے آتا تھا، جیسے ہی ذکر آتا تھا بکا، وہ آنسو بہانے لگتے تھے۔ کتنے آنسو؟ حتی تملا عیناہ لحیتہ، فرمایا کہ اتنے کہ ان کے آنسو ان کی ریش مبارک تک پہنچ جاتے تھے۔ اس لیے کہ ہم چشم تصور سے سوچتے ہیں سجاد وہ ہے جس نے باپ کی معمال لاش کو دیکھا ہے، سجاد وہ ہے جس نے بہن کو لگتے ہوئے تماشوں کو دیکھا ہے، سجاد وہ ہے جس نے سر زینب کو دیکھا ہے، کیا کیا پڑھا، سجاد وہ ہے جس نے باپ کا سر نو کے نیزہ پر چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں کیا عرض کروں، بس یہ مسائل ہو گئے، ایصال ثواب کے لیے گفتگو تھی، 2 جملے پہنچ گئے، 2 جملے مختصر سے اور سن لیجئے گا۔ مولا سید الساجدین، اگر آپ کو اس خانوادے کے مسائل کی کوئی مثال ڈھونڈنی ہے تو کہیں اور نہیں ملے گی، صرف اس خانوادے ہی میں ملے گی۔ سجاد کی ایک مصیبت یہ ہے کہ جوانی میں کمر خم ہو چکی ہے۔ جب مدینہ واپس پہنچے ہیں تو محمد حنفیہ چچا ہے، آگے بڑھ کر گلے لگانا چاہے کہ چچا ذرا آہستہ چچا، چچا ذرا آہستہ چچا، چچا گلے میں خاردار تو ایسا کہ بیٹا یہ جوانی میں کس نے پورا بنا دیا؟ دیکھیں میں نے عرض کیا، اور کہیں آپ کو مثال نہیں ملے گی سوائے اس خانوادے کی، اسی میں مثال ملے گی۔ یا سجاد کو جوانی میں بوڑھا ہوتے دیکھا ہے، یا سیدہ کو 18 برس میں آنکھوں میں ایسا تھا کمر خم ہو چکے، اور جب سیدہ اگر آپ سیدہ کونین سلام اللہ علیہ سیدوں کی والدہ سے، ان کی جدہ سے سوال کیجئے کہ اے بی بی آپ کو جوانی میں کس نے بوڑھا بنا دیا؟ اجب میں بی بی کیا کیا جواب دے رہی، کہاں دست کر لیا گیا، میرے گھر کو جلا دیا گیا، دروازے پر آگ لگا دی گئی، میرا محسن شہید ہو گیا، پسلیاں شکستہ ہو گئی، مجھے بابا کو رونے کی اجازت نہ دی گئی، میں جاتی تھی جنگل میں بکی مجھ پر آواز کسی جاتی تھی، آگے جملہ میں کہہ نہیں سکتا، کوئی سیدہ پر ہاتھ اٹھانے کی جسارت نہیں کرتا، سیدہ یہ جواب دیں گی، لیکن اگر میرے بیمار امام سید سجاد سے پوچھو مولا جوانی میں پورے ہو گئے، مولا کس گھر میں محاور دیا، سجاد ایک جملہ کہے گا اشاء
حضرت علامہ علی نقن صاحب نے ایک جملہ لکھا ہے، میں کہتا ہوں مارکۃ الآراء، انسان سوچتا جائے روتا جائے. فرمایا کربلا میں عاشور تک جو جہاد ہوا وہ خاندانی روایات کے مطابق تھا. فرمایا کہ اگر حمزہ جعفر طیار ان کی اولاد ان کے خاندان والے ایسے جنگ نہ کرتے تو کون کرتا؟ علی کے لاڈلے ایسے جنگ نہ لڑتے تو کون لڑتا؟ کئی خاندانی روایات کے مطابق تھا. ان کا تلوار چلا شام غریبہ کے بعد جو شروع ہوا وہ روایات سے برعکس تھا، اس لیے کہ جس کی ماں کا جنازہ جو رات کی تاریکی میں چلا تھا وہ روز روشن دے رہا ہے، چادر شمار کر دینا. یا الحسن یا علی ابن الحسین یا دین العابدین یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ خلقہ یا سیدنا واستشفعنا وتوسلنا بك يا الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا جيران عند الله اشفع. ماشاء اللہ سید الساجدین کے نام گرامی پر